عیسائیت نے جنگ کے بعد جاپان میں خاصا نفوذ کیا، بلکہ کم و بیش ایک صدی سے جاپان میں اس کا وجود قائم چلا آ رہا تھا، مگر اس کی حیثیت ایک رسمی مذہب سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ شروع میں کچھ سادہ دل، مخلص اور نیک سیرت نوجوانوں نے بدھزم کو تج کر اسے قبول بھی کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی شخصیت کا نام علی محمد موری ہے۔ ان کا تعلق جاپان سے ہے۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں منچوریا میں تھا۔ ان دنوں منچوریا میں جاپان ہی غالب قوت کی حیثیت سے قابض تھا۔ والی پائی چنگ کے قریب ایک صحرائی نخلستان میں مجھے پہلی مرتبہ مسلمانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ نیتی اور پارسائی کا حسین مرکب تھے۔ میں ان کی معاشرت خصوصاً اس بے حد متوازن نقطہ نظر سے بہت متاثر ہوا جو وہ زندگی کے بارے میں رکھتے تھے۔ جو منچوریا کے اندرونی علاقے میں سفر کرتا رہا، میرا یہ تاثر گہرا ہو کر خوشگوار صورت اختیار کرتا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو میں 1946 عیسوی کی گرمیوں میں واپس وطن آ گیا۔ جاپان اب ایک شکست خوردہ ملک تھا۔ ملک کی صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی اور خیالات میں زبردست انقلاب آ گیا تھا۔ بدھزم ملک کا عصریتی مذہب تھا، مگر اب اس کی صورت پہلے سے بھی زیادہ مسخ ہو چکی تھی، اور یہ جائے کہ وہ ہزیمت خوردہ ذہنوں کا کوئی شافی علاج پیش کرتا، اس نے معاشرے کو الٹا بدی اور بے اطمینانی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ عیسائیت نے جنگ کے بعد جاپان میں خاصا نفوذ کیا، بلکہ کم و بیش ایک صدی سے جاپان میں اس کا وجود قائم چلا آ رہا تھا، مگر اس کی حیثیت ایک رسمی مذہب سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ شروع میں کچھ سادہ دل، مخلص اور نیک سیرت نوجوانوں نے بدھزم کو چھوڑ کر اسے قبول بھی کر لیا، لیکن انہیں بہت جلد پتہ چل گیا اور ان کی مایوسی کی انتہا نہ رہی کہ عیسائیت مذہب کے لبادے میں دراصل برطانوی اور امریکی سامراج کے لیے جال مہیا کرتی ہے۔ عیسائیت تمام یورپی اور امریکی ممالک میں ناکام ہو چکی ہے، مگر دوسرے ممالک میں محض سامراجی عزائم کے تحت اس کی تبلیغ و اشاعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جغرافیائی طور پر جاپان کے ایک طرف روسی اکثریت فنکار رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ واقع ہے۔ دونوں اپنی اپنی توفیق کے مطابق جاپانی عوام کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی ایسا مرہم نہیں جو جاپانیوں کی زخمی روحوں کو تسکین بخشے۔ ظاہر ہے ان سے ایسی امید ہی فضول ہے۔ بہرحال 1960 عیسوی کی گرمیوں کا ذکر ہے۔ پاکستان سے 3 مسلمان ہمارے شہر ٹاکن شن آئے۔ منچوریا کے مسلمانوں کی وساطت سے میں اسلام سے پہلے ہی متعارف تھا۔ پاکستانی مسلمانوں کے کردار نے اور بھی متاثر کیا اور میں نے ان کے قریب ہو کر اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی کے سارے دکھوں کا علاج اسلام کی اطاعت میں ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جو سارے مسائل کا قابل عمل حل مہیا کرتا ہے۔ خصوصاً میں اسلام کے نظام اخوت سے بہت متاثر ہوا۔ سارے مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور خدا نے انہیں باہمی طور پر محبت اور ہمدردی سے رہنے کی تاکید کی ہے۔ میرا یقین ہے کہ دنیا کو آج اسی قسم کی اخوت کی اشد ضرورت ہے۔ المختصر مزید اطمینان و وضاحت کے لیے کوبے سے مسٹر موتی والا اور ٹوکیو سے مسٹر نیتلا میرے پاس آئے اور میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ دنیا کو اسلام کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ اگر دنیا اسلام کی نعمت کو قبول کر لے تو سرزمین ارضی امن و راحت کا لاسوال نمونہ بن سکتی ہے، اور دکھ اور بلاؤں میں گھرا ہوا یہ بات جنت میں بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔